डी चौक को मुताद्दिद बार याद किया पहले सेगमेंट में हमने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेवरेट है डी चौक, लेकिन कभी कभी डी डे बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जैसे अभी गुज़श्ता दिनों में हुआ। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी जगह का इंतखाब किया है और वो है दिन 15 अक्टूबर का, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से एक मीटिंग के बाद ये कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने दी गई हमारी तो हम एहतजाज डी चौक पर करेंगे। और इस सिलसिले में 15 अक्टूबर को सब पहुंचे, बाकायदा मुराद सईद साहब हो गए, शेख वकास अकरम साहब, उनकी तरफ से ये ट्वीट्स किए गए हैं और एक मीटिंग हुई है हंगामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की हमशीरा गई थी पिटिशन लेके कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस्तदलाल किया वहाँ कि डॉक्टर को और बहन को हमेशा इजाज़त होनी चाहिए कि वो मुलाकात कर सकें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ मालूमात ली, सवाल पूछे और उसके बाद ये कहा कि जब पाबंदी ख़त्म हो जाए तो मुलाकात करवा दी जाए। ये मामला निपटा दिया गया। सिट साहब, सबसे बड़ा मसला जो बनेगा वो ये कि एक बार फिर दर्द सर बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के लिए। तो हुकूमत मुलाकात करवाएगी इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की, या क्रैकडाउन करेगी? आयशा, ये बताएं कि अदालत ने को क्या बताया गया है कि सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है और कितने दिन के लिए बंद है और अदालतें भी बंद होंगी, वो भी डिटेल बताएं ना। जी, वो उनसे पूछा गया बाकायदा कि थ्रेट्स की नौयत क्या है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर रिपोर्ट्स दी और बताया कि जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से सीरियस थ्रेट अलर्ट्स हैं, जिनकी रोशनी में यह पाबंदी लगाई गई है। और ये सिर्फ बानी पीटीआई तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम मुलाकातों पर, दीगर जो कैदी हैं उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जब ये इजलास हो रहा होगा शंघाई ताउन तंजीम का, तो कोर्ट्स भी बंद होंगी। इन तमाम सवालों के जवाब अदालत को दिए गए हैं, जिसके बाद ये उनका कहना था कि जब पाबंदी खत्म हो जाए तो फिर मुलाकात करवा दें। वाह, तो मतलब ये है कि खान साहब भी लॉकअप, अदालतें भी लॉकअप, मजा आ गया। तो इसका ये मतलब है कि 19 से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगा। इसका तो यही मतलब है ना कि जेल सुपरिटेंडेंट या सिक्योरिटी वाले ये कह रहे हैं कि 18 तक ये पाबंदी है, ऐसी है ना जी। अदालतें भी बंद है, कोई भाग नहीं सकता अदालत के पास, को खोलो, ये करो, वो करो। कोई पिटीशन नहीं पहुंच सकती, कोई सुना नहीं जा सकता, कोई स्टे नहीं ली जा सकती, अच्छा, कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी थ्रेट है। जी, ठीक है ना, सारा इस्लामाबाद ही लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना। तो बस फिर आप समझ जाएं कि 19 के बाद सब ठीक हो जाएगा सब कुछ। इसका ये मतलब है कि 18 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं तो लॉजिकली बता रहा हूँ जो आपने मुझे बताया। अच्छा, मैं तो उसमें से गिन रहा हूँ कि अच्छा 18 तक वो कह रहे हैं कि जी उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो इतनी नहीं है। और उसके दौरान हमने खान साहब को भी लॉकअप कर दिया है, सारी सड़कें वड़कें भी बंद ही हैं और दुकानें भी बंद ही हैं, मैरिज हॉल्स भी बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, अदालतें भी, सारा कुछ बंद कर के बह गया जी। तो एससीओ के कवर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है। वो एक आम जहन जो है वो उस तरह शायद खोज नहीं लगा सकता कि 5 से 18 ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ अगर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक सिक्योरिटी थ्रेट्स महदूद हैं तो फिर उसकी तारीखें और होनी चाहिए। अब आपने ये हमें समझा दिया कि ज़्यादा गौर करना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज और धमकी, इसको क्या समझा जाए? वो भी बेवकूफ तो नहीं है, वो भी तो सोच रहे होंगे कि चक्कर क्या है, हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे। उनको पता है कि अगर मिलने, वो चाहते हैं कि मिले और डेट ले खान से, खान उनको गो हेड दे। अब खान को नहीं मिल रहे तो फिर वो खुद ही गो हेड कर लेंगे, किसी न किसी तरीके के साथ कोई ना कोई आके उनको कहेगा कि खान का पैगाम आया कि पै जाओ, हर रोज पहुंचो इस्लामाबाद, एससीओ को ना होने दो, हर रोज कोशिश करो डी चौक में, हंगामी हालात क्रिएट कर दो। खान तो ये कहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टी कर सकती है हर रोज इस किस्म की बात, क्योंकि गंडापुर के बगैर ये हो नहीं सकता जी। और गंडापुर कितना करेगा, गंडापुर तो ऑलरेडी 2 उसने अटेम्प्ट्स की हैं और आपने देख ही लिया है उसके ऊपर किस किस्म का प्रेशर आ जाता है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई इज इन ट्रबल एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू।
اینڈ گورنمنٹ از گگلیاں کرا رہی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ لیفٹ آف بریک آئے گی یا لیگ بریک آئے گی یا اسٹریٹ بال آئے گا. اینڈ یہ سارے ملے ہوئے ہیں اس کے اندر تاکہ کنفیوژن کریٹ رہے. دیٹس اٹ. کنفیوژن نہ ہوئی تو جو بڑی یونٹی بن سکتی ہے نا, پی ٹی آئی, لائرز, یہ وہ وغیرہ, بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اس کنفیوژن کے اندر سارے بھاگ رہے ہیں خرگوشوں کی طرف. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے, کوئی وہ کہہ رہا ہے. پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے. دس از گڈ اسٹریٹجی. اچھا, لیکن ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹنے پھوٹنے کی بھی خبریں کچھ صحافی پھیلا رہے ہیں کہ جیسے آج سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ہی نہیں تھے. دا پوسٹر بوائے واز ناٹ دیئر. سو ڈو یو تھنک کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو پارٹی میں سائڈ لائن کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور کے پی اسمبلی میں کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف آ سکتا ہے جیسے ہی ملاقات کی اجازت ملی؟ نہیں, اتنی جلدی اب نہیں کچھ ہو سکتا. اگر کچھ ہونا ہے تو کچھ بعد میں ہوگا. اب اٹس ٹو لیٹ. گنڈاپور کو چینج کرنا تھا, کوئی نیا دلیر لیڈر لانا تھا تو 10-15 دن پہلے کر لینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے فورسز کو اکٹھا کر لیتا اور پھر خان صاحب کے حکم کے مطابق حملہ کرتا اسلام آباد پہ. اب اٹس ٹو لیٹ گنڈاپور کو ہٹانا. اور میں نہیں سمجھتا کہ گنڈاپور کو خان صاحب ہٹانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. سارے کے پی میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس قسم کا رول ادا کر سکے جو وہ گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں. تو اس لیے گنڈاپور صاحب کے سب سے زیادہ جو کرٹکس تھے پی ٹی آئی کے اندر وہ بھی چپ ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ گنڈاپور کی ایک ویلیو ہے, ایک یوٹیلیٹی ہے, اور ہی از پلئنگ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ گنڈاپور از ان اینی ڈینجر فرام ہز اون پارٹی اور انڈیڈ ایون فرام دی اور فرام دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا سیٹھی صاحب, اس سے پہلے ڈی چوک کی کال کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہیجان کسی نہ کسی حد تک تو طاری رہا, پرابلم تو کریٹ ہوئی لا اینڈ آرڈر کی بھی, چاہے اس کو کنٹین کر لیا گیا. لیکن اب جو کال دی گئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چائنیز پرائم منسٹر کا جو جوائنٹ سیشن سے ایڈریس تھا, خطاب تھا, وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے, وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسی اطلاعات تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اس موقع پر احتجاج کر سکتی ہے اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی اس کال کے بعد کسی نہ کسی حد تک حکومت پہ پریشر آئے گا کوئی؟ کس قسم کا؟ کہ ملاقات کسی نہ کسی لیول تک ایکسیس دی جائے عمران خان صاحب تک, کسی نہ کسی کو ملاقات کی اجازت دی جائے. نو. لیکن اگر یہ ہوتا تو ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ میں آلریڈی کہہ دیا جاتا کہ کریں. اب انہوں نے ایشو ایسا بنا لیا سیکیورٹی تھریٹ کا. اب وہ آپ نے دیکھا جج صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ چاہتے تو کہتے ہیں میں ابھی ان کو موقع دے ملنے کا, تو وہ تو مسترد کر دی نا وہ اپلیکیشن. تو اب کوئی پریشر نہیں, گورنمنٹ نے سارا سارٹ آؤٹ کر لیا اس معاملہ. اور اگر خان صاحب کو یہ خیال ہے کہ کوئی بیرونی ملک سے پریشر آئے گا یا چائنا سے آئے گا یا رشیا سے آئے گا یا امریکہ سے آئے گا, نتھنگ ڈوئنگ, کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, چلیں, بہت ہی ڈیسائزو ہیں یہ آنے والے دن, خصوصاً اکثرا اشرا, اور ہمیں ٹائم لائن کے حوالے سے بھی اشارے مل گئے اس تجزیے میں. اب ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایران اس بڑے خطرے کو میٹیریلائز کرنے جا رہا ہے جس کا اظہار سیٹھی صاحب نے کل کے شو میں کیا. سیٹھی صاحب نے کیا پریڈکٹ کیا تھا وہ شامل کریں گے. امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ یار نیوکلیر انسٹالیشنز کو مت کرو, باقی ادھر ادھر کر لو, انرجی چھوٹا موٹا کر لو ادھر ادھر, مگر نیوکلیر کو نہ کرو. اگر آپ نے کیا تو ایک تو یہ ہے کہ زیادہ نقصان آپ نہیں کر پائیں گے, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ ایران پھر ڈیفینیٹلی 100% اس کے بعد اٹ ول انریچ اٹس پروگرام. اور وہ جو اس وقت ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے ایران, وہ ریسٹرینٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد دے ول گو اینڈ پروڈیوس دا نیوکلیر ویپن اینڈ دین دیر از نو ٹرننگ بیک. ونس یو ہیو اے نیوکلیر ویپن دیر از نو ٹرننگ بیک. اور اگر آپ نے اتنی قربانی دی ہے اور آپ نے اٹیک بھی اپنے اوپر لے لیے تو پھر آپ کیوں رکیں گے؟ اور ایران ول ناٹ اسٹاپ. اس لیے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دس میں بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو آپ کوئی اور کیلیبریٹڈ قسم کا رسپانس کریں. ڈونٹ پش ایران انٹو سچ اے پلیس کہ وہ 60%, 30 to 60% پہ وہ پہنچ رہے ہیں اور پھر وہ 90% پہ پہنچ جائے کہ تیری ایسی نہیں تیسی. یعنی یہ ہو وہی معاملہ ہو گیا. اور یہ ڈیلی میل کی آج کا آرٹیکل ہے, یہ سٹوری ہے جس میں بتایا گیا کہ ایران ریکیلکولیٹ کر رہا ہے. سیٹھی صاحب, ایران کی دھمکی پھر اسرائیل کو باز رکھ سکے گی کسی انتہائی اقدام سے؟ آج میں نے پڑھا کہ ایران کی طرف سے بھی یہ پیغام آ گیا ہے کہ اگر ہمارے پہ اٹیک کیا گیا تو دین ہم اپنا نیوکلیر پروگرام
تیز کر دیں گے. جی یہ آج میں نے بیان پڑھا ہے. جی جی یہی میرا خیال ہے کہ ہاں تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو 2 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ذمہ داری لے گا یا نہیں لے گا, کیونکہ ایران ڈیفینیٹلی یہ کرے گا. اور ایران نے جو پہلے جو اٹیک کی تھی میسائلز کے ساتھ, آج خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ ڈیلیبریٹلی بڑی ہلکی قسم کی میسائلز پھینکی تھی, صرف دکھاوا تھا, مگر وہ بھی جو ہے نا وہ آئرن ڈوم جو ہے اس میں سے وہ نکل گئی تھی اور انہوں نے بھی ڈیمیج کیا تھا ان کے ایئر بیس وغیرہ کو. تو اگر اب یہ پوری فل فلیش رسپانس کرتا ہے ایران, دیٹ کین بی ویری ڈینجرس اینڈ ویری ٹرکی فار اسرائیل. اور ایران نے تو یہ بھی آج دھمکی دے دی ہے کہ اگر کوئی ممالک, اگر انہوں نے کوئی ہیلپ کی اسرائیل کی, خصوصاً اشارہ اوور فلائٹس کی طرف ہے جو کہ میں نے کہا تھا, تو پھر یہ بھی ہمارے ٹارگٹ پہ آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو والے ہیں ان کی تو ساری ڈیولپمنٹ جو ہے, ان کا جو گروتھ ماڈل ہے, اکانومی کا جو ماڈل ہے, وہ تو از بیسڈ آن فارن انویسٹمنٹ اینڈ ایک نیوٹرل جگہ جہاں پالیٹکس نہیں ہوتی. دے کانٹ رسک دس. تو میرا خیال ہے ایران کے پیغام جو ہے وہ صحیح طریقے سے سب کو پہنچ گیا ہے. اب امریکن بیسز ول بی اٹیکڈ, اسرائیل ول بی اٹیکڈ. دیکھیے وین اے civilization country like Iran, 3,000 4,000 year history, civilization, then the rage of the people, اور یہ وہ اس قسم کا مومنٹ ہے کہ عوام اور حکومت ایک ہی صفحے پہ ہیں. حالانکہ حکومت اتنی پاپولر نہیں ہے ایران میں عوامی لحاظ سے دیکھا جائے, بٹ آن دس ایشو they will all unite, they will all unite. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے دیر لگ رہی ہے اسرائیل کو کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں, کتنا کریں کتنا نہ کریں, کب کریں کب نہ کریں.